بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور لیبیا کی پریزیڈنشل کونسل کے چیئرمین کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کوسٹاریکا اور ایل سلواڈور کے صدور کن ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور افغانستان میں طالبان کے عبوری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان دنیا کے سبھی ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کی پریزیڈنشل کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر محمد المنفی کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے دوران لیبیا کے حالات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد المنفی نے لیبیا کی قطر کی جانب سے مسلسل سپورٹ کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر نے انہیں یقین دلایا کہ لیبیا کے استحکام اور اتحاد کے حصول کے لیے قطر کی جانب سے سپورٹ کا یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوسٹاریکا کے صدر کارلوس کوئساڈا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کوسٹاریکا کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایل سلواڈور کے صدر نایب بکلے کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ایل سلواڈور کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے لیے 6 ممالک کے نئے سفیروں نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ ان میں سینیگال، بیلجیم، فرانس، چاڈ، ہنگری اور جنوبی سوڈان کے سفراء شامل ہیں۔ صاحب اسم امیر نے تمام سفیروں کو خوش آمدید کہا اور ان کی نئی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور توقع ظاہر کی کہ دوحہ میں ان کے قیام کے دوران قطر اور ان کے ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران تمام سرکاری اداروں میں پارٹ ٹائم سسٹم سے متعلق شرائط و ضوابط کے بارے میں فیصلے کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ بعد میں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو نیدرلینڈ کی وزیر خارجہ سیگریڈ کاک کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے معاملات اور افغانستان کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اسپین کے وزیر خارجہ جوزے مینوئل البارے نے بھی ملاقات کی، جس میں افغانستان کے حالات زیر بحث آئے۔ اس ملاقات کے موقع پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو یکجا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے قطر اور اسپین کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا اور دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں، خاص طور پر انفراسٹرکچر، سیاحت، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح ایتھیوپیا، جاپان اور بوسنیا زگوینا کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے بعد عنقریب اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفراء سے ان کے نئی سفارتی مشنز میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قطر اور سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کی خارجہ امور کی وزارتوں کے درمیان ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سیاسی مشاورت کا ایک اور دور منعقد ہوا ہے۔ مذاکرات میں قطری وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان دنیا کے سبھی ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ کابل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان پر دباؤ نہ ڈالا جائے کیونکہ یہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ترقیاتی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر ملکوں کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں نامکمل پروجیکٹس مکمل کریں اور افغانستان کی تعمیر نو میں تعاون کریں۔ امیر خان متقی کا مزید کہنا تھا کہ طالبان اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے اور افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دریاسنا طالبان نے پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ گزشتہ مہینے کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کے انخلاء کی وجہ سے کابل کے ہوائی اڈے کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت مکمل ہو جانے کے بعد افغانستان کی 2 ایئر لائنز کو اسلام آباد کے لیے کمرشل فلائٹ شروع کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یاد رہے کہ کابل کا حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جزوی طور پر ڈیمیج ہوا تھا، جس کی اس وقت مرمت جاری ہے۔ صحت کے عالمی ادارے WHO نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق عالمی سطح پر اس وقت تک کووڈ-19 ویکسین کی 5.7 بلین سے زیادہ ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ اس میں سے صرف 2% ڈوزز افریقی ممالک کے عوام کو دی گئی ہیں۔ جنوبی فرانس میں موسلا دھار شدید بارشوں کی وجہ سے زبردست سیلاب آنے کی اطلاع ملی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم دیہی علاقوں میں مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اب کھیلوں سے متعلق کچھ خبریں۔ قطر کی شوٹر امل محمد نے 14ویں ایشین ایئر گن چیمپئن شپ کے مکس شوٹنگ رائفل کمپٹیشن میں انڈیویجول لیول یعنی انفرادی سطح پر کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے قازقستان کے شہر شمکنٹ میں جاری ہیں۔ کل قطر اور آسٹریلیا کی والی بال ٹیموں کے درمیان ایشین مینز والی بال چیمپئن شپ 2021 کے سیکنڈ راؤنڈ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے جاپان کے شہر چیبا میں جاری ہیں، جو آئندہ اتوار کے روز ختم ہوں گے۔ اور سن 2021 کے انڈین پریمیئر لیگ IPL سیزن کے باقی ماندہ میچز اس ہفتے کے آخر میں متحدہ عرب امارات میں دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے کرکٹ کے شائقین کو اسٹیڈیمز میں جانے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ IPL کے تحت کھیلے جانے والے 31 میچز کو مئی کے مہینے میں بہت سے پلیئرز اور بیک روم سٹاف کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے پازیٹیو ہونے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور لیبیا کی پریزیڈینشل کونسل کے چیئرمین کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔
صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کوسٹاریکا اور ایل سلواڈور کے صدور کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور افغانستان میں طالبان کے عبوری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان دنیا کے سبھی ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔